آیا تھا کہ ایک شخص بہت ہی زیادہ زنا کرنے کا عادی ہے، اب توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اور وہ کس طرح توبہ کرے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آدمی زمین اور آسمان کے درمیان کو اپنے گناہوں سے بھر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، لیکن مایوسوں کو مایوسی سے نکالنا مقصود ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں یا کثرت گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ یہ انسان کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے، لہذا کتنے مرضی گناہ ہو جائیں اللہ پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اور نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کثرت گناہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر اس کے لیے توبہ کے دروازے ہی بند کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو لہذا مایوس نہ ہوں، لیکن سعادت مند آدمی وہ ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں پہ سخت شرمندگی اور ندامت محسوس کرے اور کامل توبہ کی طرف آئے، تو اللہ کی تعالیٰ کی رحمت بڑی وسعت کے ساتھ اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے۔ اب اگر زنا سے توبہ کا ارادہ ہے تو اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ غیر شادی شدہ عورت سے زنا کیا تھا یا شادی شدہ سے کیا تھا۔ اگر غیر شادی شدہ عورت یعنی کنواری کسی عورت سے یہ زنا کیا ہے تو یہ اس کے اولیاء کے حق میں کوتاہی کی ہے، اس کے جو والد صاحب ہیں یا بھائی ہیں، تو اب یہ دیکھا جائے گا اگر پہلے ان سے معافی طلب کر سکتا ہے اور وہ معاف کر دیں گے اور کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا تو ان سے معافی مانگنی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ لیکن اگر گمان ہے کہ ان کو بتانے سے ہی بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے۔ اب ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اولیاء کو آپ سے راضی کر دے۔ دوسرا، اگر شادی شدہ عورت سے خدا نخواستہ زنا کیا ہے تو یہ اس کے شوہر کے حق میں کوتاہی کہ آپ مرتکب ہوئے ہیں، تو پھر شوہر سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ لیکن یہاں پر بھی وہی بات ہے، اگر سخت فتنہ فساد کا جان جانے کا اندیشہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس شوہر کو سامنے کھڑا کرے اور آپ کو کرے اور آپ کو اس کا حق جو ہے وہ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں نکال کر دلوایا جائے۔ اس لیے کامل توبہ کریں اس کے شوہر، اور اس طرح کنواری اگر کسی عورت سے ہوا تھا تو اس کے اولیاء کے لیے کثرت سے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ان کو بہت زیادہ ایصال ثواب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے وسیلے سے آپ کو اور ان کو آپس میں راضی کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں ندامت سے توبہ کرتے ہوئے آئندہ کبھی اس گناہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو مسجد میں بلند آواز سے نعرے لگتے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت وغیرہ، اور کبھی کوئی قاری صاحب جب قرات کو ختم کرتے ہیں یا آیت کو ختم کرتے ہیں تو سب بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں، تو مسجد میں اس طرح نعروں میں اور سبحان اللہ وغیرہ کہنے میں آواز بلند کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ، یہاں بلند آوازوں سے مراد شارحین نے وضاحت کی ہے کہ ذکر الہی کے علاوہ آواز مراد ہے، لہٰذا تھوڑے سا بلند آواز سے نعرے لگانے میں حرج نہیں۔ ہاں، بالکل گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگانا، اور خاص طور پہ جب ایکو ساؤنڈ وغیرہ ساؤنڈ لگا ہوتا ہے اس میں بہت ہی زیادہ چلا کر نعرہ لگانا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اگر مناسب ایک آواز ہے کہ وہ اپنے خود نہ گلا خراب ہو رہا ہے نہ سننے والوں کی سماعت پر بہت زیادہ گراں گزر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد میں بلند آواز سے اللہ اکبر یعنی تکبیر کی آواز، یہ صحابہ کرام سے خود ثابت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی ازواج سے ہٹ کر ایک مچان پر تشریف فرما ہوئے تو صحابہ نے گمان کیا کہ شاید اپنی ازواج کو سرکار نے طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جب یہ معاملہ کلیئر ہوا کہ طلاق کا معاملہ نہیں ہے تو آپ نے آ کے صحابہ کو خوشخبری دی اور سب نے بلند آواز سے نعرہ لگایا، یعنی نعرہ تکبیر تو نہیں کہا تھا لیکن اللہ اکبر کی آواز بلند کی ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے، یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے تھوڑا شبہ ہو رہا ہے تو لیکن بہرحال یہ ضرور حدیث موجود ہے اور سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے اس بلند آواز سے ذکر کو سن کر فجر کی جماعت کے اختتام کو جان لیا کرتا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نعرے لگ سکتے ہیں لیکن وہی حد اعتدال میں، بہت زیادہ زوردار نہ ہو۔